اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم لیکچر نمبر 10 پڑھیں گے۔ یہ پیج نمبر ہے 89۔ اب تک ہم نے جو 9 چیپٹرز پڑھے اس میں آپ نے علم کی بات پڑھی کہ علم ایک چیز ہے، پھر صفات کی بات پڑھی، ذات کی بات پڑھی، اس کے بعد اس میں علم کے درجے بتائے گئے، پھر روح کے بابت بتایا گیا۔ یہ میں بہت ہی بریف سا صرف آپ کے حافظے میں ان چیزوں کا ایک وہ کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے ان چیزوں کی بابت پڑھا، اور ایک چیز ہم نے یہ پڑھی کہ بھئی اللہ رب کریم کے ذہن میں ایک پروگرام ہے اور وہ پروگرام نشر ہو رہا ہے۔ ہم اس پروگرام کو وصول کرنے کے اہل بنائے گئے ہیں، اور اس پروگرام کے مطابق عمل کرنے یا عمل اس کے مطابق نہ کرنے پہ پوری طرح آزاد ہیں، اسی لیے مکلف ہیں۔ چاہے تو ہم اس پروگرام کو فالو کرتے ہوئے اپنی زندگی بسر کرنا سیکھ کے اللہ کی طرز فکر کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائیں، اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ جو درجے مقرر کیے گئے ہیں طرز فکر اپنانے کے، ہم نے طرز فکر کی بات پڑھی کہ پیر و مرشد کی طرز فکر اپنانی ہے، امام سلسلہ کی طرز فکر سے روشناس ہونا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرز فکر سے آگاہ ہو کے پھر اللہ کی طرزوں کو سمجھنا ہے، اللہ کی مشیت کو جاننا ہے۔ یہ ہے ایک سالک کا اصل ٹارگٹ یا اصل پروگرام۔ اب یہ جو چیپٹر ہے اس کا عنوان ہے حواس کی رفتار۔ حواس سے کام لینا جو ہے وہ اس کی مقدار اور رفتار دونوں پہ ہوتا ہے۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ صرف 5 حواس ہیں، حواس کی تعداد کہیں زیادہ ہے، ہمارے آپ کے اندازے سے کہیں زیادہ ہے۔ دیکھیں نا، میں آپ کو مثال عرض کر دیتا ہوں۔ اب آپ وقت کے گزرنے کا احساس ہوتا ہے ہمیں، ہم کہتے ہیں پتہ ہی نہیں چلا، وقت بڑی جلدی گزر گیا۔ ہم کہتے ہیں یار یہ کیا ہے، ابھی تک وہ آیا نہیں، اتنا دیر ہو گئی۔ تو یہ کون سی حسیات ہیں؟ یعنی یہ بھی تو ایک حص ہے نا کہ وقت کے گزرنے کا مراقبہ کرتے ہیں۔ مراقبے میں آپ کہتے ہیں پتہ ہی نہیں چلا، وہ 1.5 گھنٹہ گزر گیا، یا یہ کہتے ہیں کہ بھی حد ہو گئی، ابھی تو 5 ہی منٹ ہوئے ہیں، اتنی وقت ہی نہیں گزر رہا۔ تو یہ کون سی حص کام کر رہی ہے؟ اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کہیں محفل میں بیٹھیں، کوئی بندہ آپ کو ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہا ہے، آپ کو بہت جلدی فیل ہو جاتا ہے کہ کوئی مجھے تاڑ رہا ہے یا مجھ پہ اس کی توجہ ہے، یعنی ہم توجہ کی لہروں کو۔ اب یہ کون سی حسیات ہیں؟ تو یہ بہت ساری حسیات، تو میں عرض کر رہا تھا کہ حواس کی مقداریں بھی ہیں، ان کی تعداد بھی ہے، اور اس کے بعد ان کی رفتار بھی ہے۔ تو یہ جو اب چیپٹر ہم شروع کر رہے ہیں، اس طرف آپ کا ذہن متوجہ کیا جا رہا ہے۔ حضور مرشد کریم فرماتے ہیں کہ ہر چیز کا قیام اس کی بنیاد پہ قائم ہے۔ جیسے کوئی بھی آپ گھر بناتے ہیں تو پہلے آپ بنیادیں بناتے ہیں، پھر وہ پلرز کھڑے کرتے ہیں۔ ہر چیز کا قیام بنیاد پر قائم ہے۔ مثلا مکان اس وقت تک مکان نہیں ہے جب تک مکان کی بنیادیں موجود نہ ہوں۔ کرسی اس وقت تک کرسی نہیں ہے جب تک کرسی میں 4 ٹانگیں نہ ہوں۔ انسانی عمارت جو ہے یہ 6 ستونوں پر کھڑی ہے، وہ جن کو آپ نے 6 لطائف، 6 تنزلات یا 6 مراحل پڑھا، اب ان کو 6 ستون کہا جا رہا ہے۔ وہ اتنے امپورٹنٹ ہے، ان کو جاننا اور ان کو سمجھنا اور پھر بعد میں استعمال کرنا، کیونکہ 3 ہی درجے ہیں نا، علم ہے، پھر اس پہ فکر ہے، اور اس کے بعد عمل ہے۔ تو انسانی عمارت 6 ستونوں پر کھڑی ہے، اور یہ عمارت چلتی پھرتی ہے، اس میں زندگی ہے، اور زندگی 2 رخوں پر متحرک ہے، ایک شعور، دوسرا لاشعور۔ شعور اور لاشعور ایک دوسرے میں رد و بدل ہو رہے ہیں۔ شعور
اور لاشعور ایک دوسرے میں عدلتے بدلتے رہتے ہیں. آپ نیند میں ہوتے ہیں، پھر جاگتے ہیں پھر سو جاتے ہیں. تو یہ سونا جاگنا یہ اصل میں شعور اور لاشعور میں رد و بدل ہو رہا ہے. 6 ستونوں میں سے 3 ستون بیداری میں کام کرتے ہیں اور 3 ستون خواب میں کام کرتے ہیں. یعنی یہ جو 6 لطائف ہیں ان کی حرکات میں سے 3 جو ہیں یہ بیداری میں ہیں. جب ہم جاگتے ہیں تب سے کام شروع کرتے ہیں، جب ہم سوتے ہیں تو پھر اگلے 3 جو ہیں وہ کام کرتے ہیں. انسان کے اندر 6 روشن نقطے ہیں. ان نقطوں میں سے 3 کی حرکت بیداری میں اور 3 نقطوں کی حرکت نیند میں ہوتی ہے. ہر آدمی سونے کے بعد بیدار ہوتا ہے. جب ہم صبح سو کے اٹھتے ہیں تو بیداری کے بعد جب اس کی آنکھ کھلتی ہے، یا یوں کہیں گے کہ وہ شعوری حواس میں داخل ہوتا ہے، تو وہ نیم بیداری کی کیفیت میں ہوتا ہے. نیم بیداری کا مطلب ہے کہ ابھی آدمی پوری طرح شعور میں داخل نہیں ہوا، لیکن جیسے ہی وہ سو کر اٹھنے کے بعد بیداری کی پہلی کیفیت میں داخل ہوتا ہے تو اس کے اوپر فکر و عمل کا ہجوم ہو جاتا ہے. فکر و عمل کا ہجوم ہوتا ہے، علم کا نہیں. یعنی اس وقت جو ہی آنکھ کھلتی تو خیال آنے شروع ہوتے ہیں، اور ایک باقاعدہ پھر یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، ان چیزوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. تو اس کے اوپر جو ہی ہماری آنکھ کھلتی ہے، دیکھیے اس قدر باریکی سے ہماری فنکشننگ کو ہم ہی کو بتایا جا رہا ہے کہ جب ہماری آنکھ کھلتی ہے، بیدار ہوتے ہیں تو فکر و عمل کا ہجوم ہوتا ہے. بیداری کے حواس میں فکر و عمل کی طرزیں یکجائی طور پر دور کرنے لگتی ہیں. اس وقت ذہن میں ساری باتیں یکجائی طور پہ ہوتی ہیں، علیحدہ علیحدہ بھی نہیں ہوتی. یہ کیفیت انسان کے اندر اس نقطے سے شروع ہوتی ہے جس نقطے کا نام لطیفہ نفسی ہے. یہ ہے لطیفہ نفسی کی پہلی حرکت. اب آپ بتائیں کہ آپ اس کو ناف پہ انگلی رکھ کے کہیں گے جی یہ تو یہاں پہ ہے. نہیں، یہ یہاں نہیں ہے. لطیفہ نفسی کی اس حرکت کو اگر آپ سمجھ لیں کہ جب ہم بیدار ہوتے ہیں تو جو پہلا فکر و عمل کی لہریں ہمارے اندر دور کرتی ہیں، یہ کیفیت اصل میں لطیفہ نفسی کی تحریکات ہیں. پھر نیم بیداری کے بعد ایک دوسرا وقفہ شروع ہوتا ہے. وہ 1 منٹ کے بعد شروع ہو جائے یا 2 گھنٹے بعد شروع ہو، دوسرا وقفہ، اور اس میں ہوش و حواس میں گہرائی پیدا ہوتی ہے. ہوش اور حواس کی اس گہرائی سے دماغ کے اوپر جو خمار ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور یہ وقفہ سرور پر مشتمل ہوتا ہے. کبھی سرور کی کیفیت بڑھ جاتی ہے اور کبھی سرور کے برعکس اسے کلفت کہتے ہیں. یعنی کہ سرور کے برعکس احساس کو حضور کلندر بابا علیہ نے کلفت کا احساس کہا ہے. تو کبھی سرور مطلب کہ بعض لوگ صبح سو کے اٹھتے تو بڑے مزے میں ہوتے ہیں، جب جو آنکھ کھلتی ہے جو شعور میں آتا ہے ایک لطف کی کیفیت، ایک سرور کی کیفیت میں ہوتے ہیں. لیکن بعض اوقات وہ کلفت کی کیفیت ہوتی ہے، وہ پیچھے طرز فکر کی وجہ سے ہوتا ہے. تو بہرحال اس کیفیت میں لطیفہ قلبی متحرک ہوتا ہے، اور یہ جو کلفت اور سرور ہے، کسی چیز کا اچھا لگنا برا لگنا، اچھا لگنا برا لگنا، یہ شروع ہو گیا تو یہ اصل میں لطیفہ قلبی متحرک ہو گیا. پھر سرور کے احساسات کے گہرے ہونے کے بعد تیسری کیفیت وجدان کی ہے. وجدان بیداری کا تیسرا وقفہ ہے، اور وجدان میں لطیفہ روحی کام کرتا ہے. اب آپ ذرا سا غور کریں کہ رات سونے سے پہلے جو وقفہ کام کر رہا ہے وہ ہے لطیفہ روحی. اس میں یہ آتا ہے نا، آدمی فیل کرتا ہے کہ جی میں نے یہ کر لیا اور یہ رہ گیا، یہ ہو گیا.
یہ مجھے یہ اچیومنٹس ہوئی. تو اگر یہ طرز فکر پیچھے سے، طرز فکر اور چیز ہے، یہ لطائف کا پورا بیان ہو رہا ہے کہ یہ جو 6 لطائف ہیں، یہ جو 6 بیسک ستون ہیں، جن میں سے 3 بیداری میں کام کرتے ہیں اور 3 نیند کی حالت میں. تو بیداری کے وقفے کا تیسرا لمحہ، تیسرا درجہ، تیسرا جو زون ہے وہ ہے وجدان کا. اس میں بندہ کیلکولیٹ کرتا ہے کہ میں نے کیا پایا. وجد سے ہے یہ لفظ وجدان. ہم لوگوں نے کہا نا بڑا مزہ آیا، وجد میں آ گیا، میں نے اس کا کلام سنا اور میں وجد میں آ گیا. ہم وجد سرور کی انتہا کو مانتے ہیں، حالانکہ یہ قرآن میں وجد قائلن فاغنا، وجد کا دائلن فہدا، یعنی وجد میں نے پانا. تو گویا جب ہم کوئی چیز پا لیتے ہیں تو وہ ہمارے علم کا، ہمارے حیثیات کا، ہمارے ریکارڈ کا حصہ بنتی جاتی ہے. اس کیفیت کو وجدان کہا جاتا ہے. جس طرح بیداری میں 3 وقفے ہیں، اسی طرح نیند کے بھی 3 وقفے ہیں. جس طرح کوئی انسان 3 سٹیجز سے گزر کر بیداری میں داخل ہوتا ہے، اسی طرح یہ 3 سٹیجز سے گزر کر نیند میں داخل ہوتا ہے. اب نیند کے پہلے وقفے کا نام ہے غنود. غنود، غنودگی جس سے لفظ ہے، غنود یعنی کہ ایک ہلکی سی نیند کی کیفیت ہے. غنود میں لطیفہ سری حرکت میں رہتا ہے. اب یہی اور نیند کی دوسری حالت جسے ہلکی نیند کہنا چاہیے، وہ لطیفہ خفی کی حرکت ہے. اور پھر نیند کی تیسری حالت جب آدمی پوری طرح گہری نیند سو جاتا ہے، اس میں لطیفہ اخفا کی تحریکات ہیں. لطیفہ اخفا کی تحریکات یہ گہری نیند میں ہوتی ہے. اب اس کی ترتیب یہ نہیں کہ یہ مطلب کہ جیسے 4 گھنٹوں پہ مشتمل نہیں ہے، یہ میں عرض کر دیتا ہوں. یہ لمحات میں بھی بدلتی ہے. آپ نے دن میں بھی نوٹ کیا ہوگا کہ کھانا کھانے کے بعد بندے پہ خمار سا آ جاتا ہے. تو یہ کیفیتیں یعنی کہ ان لطائف کی تحریکات مختلف. ویسے یہ ٹوٹل 6 ہیں، اور یہ 6 کے 6 بتا دیے کہ 3 بیداری میں، یہ لطیفہ نفسی، قلبی اور روحی جو ہیں یہ بیداری میں کام کرتے ہیں. اور مراقبے میں اسی لیے نیند کی کیفیت کو طاری کیا جاتا ہے تاکہ آپ سری، خفی اور پھر اخفا کی کیفیتوں میں جا سکیں. لیکن ہم مراقبے میں خود کو بیدار رکھنے میں اتنے کوشاں رہتے ہیں کہ ہم خود پہ گہری نیند کے اثرات کو مرتب نہیں ہونے دیتے. جس غور طلب بات یہ ہے کہ ان تمام حالتوں، اب یہ غور طلب بات یہ کہ ان تمام حالتوں کے شروع میں انسان پر سکوت کی حالت ضرور طاری ہوتی ہے. یعنی جب ہم گہری نیند سے ہلکی نیند میں آ رہے ہیں تو بیچ میں ایک وقفہ آئے گا جسے سکوت کہتے ہیں. سکوت میں نے ساکت ہو جاتا ہے سارا سسٹم. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ گاڑی کا گیئر بدلتے ہیں تو وہ پہلے آپ کلچ پکڑ لیتے ہیں. آٹومیٹک گاڑیوں میں تو وہ بس آپ گیئر کو دباتے ہیں تو کلچ آٹومیٹیکلی لگ جاتا ہے. تو بالکل یہ سکوت کی کیفیت کا طاری ہونا یہ بڑا امپورٹنٹ ایک ہمارے میکانزم ہے، اور اس کا فائدہ کیسے اٹھانا ہے وہ بتا رہے ہیں. جس وقت آدمی سو کر اٹھتا ہے اس وقت اس کا ذہن قطعی طور پر پرسکون اور خالی ہوتا ہے. یعنی جب آپ لطیفہ نفسی کی حرکت شروع ہوتی تو اسے پیشتر ایک سکوت طاری ہو جاتا ہے. وہ ذہن قطعی طور پہ پرسکون اور خالی ہوتا ہے. اس وقت آدمی آنکھ کھولتے ہی ادھر ادھر دیکھتا ہے، وہ آگے آ رہا ہے. اسی طرح دوسری کیفیات میں بھی انسان کی طبیعت لمحوں کے لیے ضرور ساکت ہو جاتی ہے. یعنی گویا دن میں کم از کم آپ 6 دفعہ اس سکوت کے لمحوں سے گزرتے ہیں. قانون یہ ہے کہ ایک حالت سے دوسری حالت میں داخل ہونے کے لیے سکوت کا ہونا ضروری ہے. یہ ایک طرح کی ڈیمارکیشن بھی ہے اور ایک طرح کی اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے بھی ضروری ہے.
جس طرح بیداری کی حالت میں ہر حالت سکوت سے شروع ہوتی ہے، اسی طرح غنودگی کے وقت بھی حواس پر ہلکا سا سکوت طاری ہوتا ہے، اور چند لمحے گزر جانے کے بعد حواس کا یہ سکوت بوجھل ہو کر غنودگی کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ دیکھیں کہاں سکوت کہاں آیا؟ حواس پہ۔ حواس کو ساکت کرنا ہے، حواس ساکت ہوں گے تب جا کے ہم غنودگی میں داخل ہو سکتے ہیں۔ ابتدائی نیند کے چند ساکت لمحات کی ہلکی نیند کی شروعات ہوتی ہے۔ یہ جو نیند کا ہلکی نیند ہے اس کی بھی شروعات ساکت لمحات سے ہوتی ہے، اور پھر گہری نیند کے ساکت لہریں انسانی جسم پر غلبہ حاصل کر لیتی ہیں، اور یہی غلبہ گہری نیند کہلاتا ہے۔ یعنی حواس پھر اس زون سے دوسرے زون میں، یعنی گاڑی ٹاپ گیئر میں چلی جاتی ہے، تو جسم اس وقت پھر ساتھ نہیں دیتا۔ بیداری ہو یا نیند، دونوں کا تعلق حواس سے۔ اس کو سمجھ لیں کہ حواس کرتے ہیں، حواس ہو یا نیند دونوں کا تعلق حواس سے۔ ایک حالت میں حواس کی رفتار تیز ہو جاتی ہے اور دوسری حالت میں رفتار کم ہو جاتی ہے، لیکن حواس کی نوعیت تبدیل نہیں ہوتی۔ نوعیت نو سے، یعنی اس کی جینر، اس کی ٹائپ، اس کی قسم نہیں چینج ہوتی۔ دیکھنا بیداری میں بھی ہے تو نیند میں بھی ہے، سونگھنا اگر بیداری میں ہے تو نیند میں بھی ہے، چھونا اگر بیداری میں ہے تو نیند میں بھی ہے۔ یعنی نوعیت نہیں تبدیل ہوتی، چھونے کا عمل دونوں جگہ یکساں کام کرتا ہے۔ بیداری ہو یا خواب، دونوں میں ایک ہی قبیل کے حواس کام کرتے ہیں۔ قبیل کے لفظ ہے قبیلہ، یعنی ایک جیسے لوگ، ایک قسم کے، یہ قسم کے لیے قبیل کا لفظ ہے۔ بیداری اور نیند کے لیے دماغ کے اندر دو خانے ہیں۔ اب دماغ آ گیا، ذہن نہیں لفظ استعمال ہوا۔ یہاں پہ ہمارا یہ گرے میٹر، فزیکل جو برین ہے اس کی بات ہو رہی ہے۔ اس کے اندر دو خانے ہیں۔ ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ انسان کے دو دماغ ہیں۔ ایک دماغ میں حواس متحرک ہوتے ہیں تو اس کا نام بیداری ہے، اور دوسرے دماغ میں حواس متحرک ہوتے ہیں تو اس کا نام نیند ہے۔ مفہوم یہ ہے ایک ہی حواس بیداری اور نیند میں رد و بدل ہو رہے ہیں، اور حواس کا رد و بدل ہی زندگی ہے۔ جب دماغ کے اوپر کسی ایک قسم کے حواس کے متعلق سکوت طاری ہو جاتا ہے تو دوسری قسم کے حواس متحرک ہو جاتے ہیں، یعنی ان کی رفتار بڑھ جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے۔ بیداری میں حواس کے کام کرنے کا قاعدہ اور طریقہ سن لیں۔ بیداری میں حواس کے کام کرنے کا قاعدہ اور طریقہ یہ کہ آنکھ کے ڈیلے پر پلک کی ضرب پڑتی ہے، یعنی جب ہم پلک جھپکتے ہیں تو ہماری پلک جو ہے ڈیلے کو ایک چوٹ لگاتی ہے، اس کو ایک دباؤ میں لاتی ہے، اس پہ ایک دباؤ کریٹ ہوتا ہے۔ یہ جو پلکیں ہم پٹ پٹاتے ہیں اس سے اصل میں اطلاعات شعور کو ڈسپیچ ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو بیداری میں حواس کے کام کرنے کا قاعدہ اور طریقہ یہ کہ آنکھ کے ڈیلے پر پلک کی ضرب پڑتی ہے تو حواس کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی احساس نیند کے حواس سے نکل کر بیداری کے حواس میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال کیمرے سے دی جا سکتی ہے۔ کیمرے کے اندر فلم ہے، گلاس بھی موجود ہے اور گلاس کے سامنے مناظر بھی ہیں، لیکن اگر کیمرے کا بٹن نہ دبایا جائے اور شٹر میں حرکت واقع نہ ہو تو فلم پر تصویر نہیں بنتی۔ بالکل اسی طرح آنکھ کے ڈیلے پر اگر پلک کی ضرب نہ پڑے تو مناظر دماغ کی اسکرین پر فلم نہیں بنتے، یعنی تصویر ساکت دکھتی ہے، لیکن پلک جھپکتی ہے تو دماغ اس کو ایسے فلم
بیداری میں دیکھنے کا دوسرا قانون. پہلا قانون یہ بتایا گیا کہ جب انسان سونے کے بعد بیدار ہوتا ہے تو فوری طور پر اسے کوئی خیال آتا ہے، اور یہ خیال ہی بیداری اور نیند کے درمیان حد فاصل ہے، یعنی یہ ڈفرینشیٹ کرتا ہے، اس میں فرق کر دیتا ہے. جب اس خیال میں گہرائی واقع ہوتی ہے تو پلک جھپکنے کا عمل شروع ہو گیا. جب خیال میں گہرائی پیدا ہوگی تو آپ کی پلک جھپکے گی، اور پلک جھپکنے کے ساتھ ہی دماغ کی اسکرین پر مناظر منتقل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اب دیکھنے کا تیسرا قانون. علمی حیثیت میں دماغ ایک اطلاع موصول کرتا ہے اور دماغ اس اطلاع میں معنی پہناتا ہے. پلک جھپکنے کے عمل کے ساتھ انسانی دماغ میں جو عکس منتقل ہوتا ہے اس کا وقفہ 15 سیکنڈ ہے. کس کا؟ پلک جھپکنے کے بعد جب جو عکس ہمارے دماغ سے ذہن میں منتقل ہوا اس کا وقفہ 15 سیکنڈ ہے. وہ 15 سیکنڈ اندر لنگر کرتا ہے. ابھی 15 سیکنڈ نہیں گزرتے کہ ایک دو یا زائد مناظر پہلے منظر کی جگہ لے لیتے ہیں، اور یہ سلسلہ تسلسل کے ساتھ قائم رہتا ہے. یہ 3 قانون بتانے کے بعد استرخاء کا. اب یہ استرخاء کیا چیز ہے؟ یہ ایک مشق ہے کہ بیداری میں آنکھ کا تعلق آنکھ کے ڈیلوں اور پلکوں سے براہ راست ہے. یعنی بیداری میں ہم ہر وقت پلکیں جھپکتے رہتے ہیں، ہمیں شعور ہی نہیں ہے اس چیز کا، ہے دھیان ہی نہیں ہے. لیکن آنکھ کے ڈیلوں کے اوپر پلکوں کی ضرب انسانی کیمرے کا وہ بٹن ہے جو بار بار تصویر لیتا ہے. اگر آنکھ کے ڈیلوں کے اوپر پلک کی ضرب نہ پڑے تو آنکھ کے اندر موجود اعضاء کام نہیں کرتے. آنکھ کے اندر موجود اعضاء یعنی عضلات، یعنی ہمارے آئی کے مسلز، ریٹنا کے مسلز اور آپٹک نروز کے مسلز کام ہی نہیں کرتے اگر یہ پلکیں نہ جھپکیں. یہ اتنا امپورٹنٹ. آنکھ کے اندر موجود اعصاب کی حصیں، یعنی آنکھ کے اندر جو آپٹک نروز ہیں وہ حصیں اس وقت کام کرتی ہیں، یعنی ان کے اندر کرنٹ الیکٹریکل امپلسز تب دور کرتی ہیں جب ان کے اوپر پلک یا آنکھ کے پردوں کی ضرب پڑتی رہے. اگر آنکھ کی پلک کو باندھ دیا جائے اور ڈیلوں کی حرکت رک جائے، 2 کام. ایک تو پلک کو جھپکنے سے باز کر لیں اور آنکھ کے اندر کے ڈیلوں کی حرکت کو روک دیں. آنکھ کے ڈیلے کی حرکت رک جائے اور پلک کا جھپکنا بند کر دیا جائے تو نظر کے سامنے خلا آ جاتا ہے، مناظر کی فلم بندی رک جاتی ہے. عملے استرخاء میں اسی بات کی مشق کرائی جاتی ہے کہ آنکھ کے ڈیلوں کی حرکت رک جائے اور آنکھ کے پردے کی ضرب ڈیلوں پر نہ پڑے، تاکہ بیداری کی نظر خواب کی نظر میں منتقل ہو جائے. نظر جو ہے وہ ذہن کی ورکنگ ہے، نگاہ جو ہے وہ ذہن کام کر لے رہا ہے. تو ان اعضاء کو جب ہم باندھ دیتے ہیں کپڑے سے، پٹی سے یا اپنے ارادے کی طاقت سے، آپ غور کریں کہ کسی بھی یکسو بندے کی آنکھیں جو ہیں وہ پٹ پٹائیں گی نہیں، اس کی پلکیں کم جھپکیں گی یا اس کے ڈیلے اندر سے کم ہلیں گے. یکسو بندے کی یہ سب سے بڑی پہچان ہوتی ہے. اگر آپ دیکھیں نا کسی بندے کی آنکھیں اندر سے بہت زیادہ متحرک ہیں یا اس کی پلکیں بار بار پٹ پٹا رہی ہیں تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ بندہ ذہنی طور پہ زیادہ یعنی اس درجے پہ یکسو نہیں ہے. جب ہم خواب دیکھتے ہیں تو آنکھ کے ڈیلوں پر پلک کی ضرب نہیں پڑتی. آنکھ کے ڈیلوں پر پلک کی ضرب سے یعنی کھلنے اور بند ہونے کے عمل سے مناظر کا عکس دماغ کی اسکرین پر منتقل ہوتا رہتا ہے. یہاں پہ جو موجودہ سائنس ہے وہ ریپڈ آئی موومنٹ، REM ریم کہتے ہیں اسے. ریپڈ آئی موومنٹ یعنی گہری نیند میں وہ کہتے ہیں جی کہ انسان کے ڈیلے دائیں بائیں موو کرتے ہیں.
یہ اصل میں کمزوری کی وجہ سے ہوتا ہے. جب ارادے کی اندر وہ طاقت جو ہے وہ ارادی طور پہ نگاہ سے کام نہیں لے رہی تو وہ پھر اس کے اثرات یہاں باڈی فزیکل باڈی پہ منتقل ہو جاتے ہیں. ہیونگ سیڈ دیٹ, جب ہم خواب دیکھتے ہیں تو آنکھ کے ڈیلوں پر پلک کی ضرب نہیں پڑتی. آنکھ کے ڈیلوں پر پلک کی ضرب سے یعنی کھلنے اور بند ہونے کے عمل سے مناظر کا عکس دماغ کی اسکرین پر منتقل ہوتا رہتا ہے. لطیفہ نفسی کی مسلسل حرکت سے یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. یعنی یہ جو پلکوں کی پٹ پٹاہٹ ہے یا ڈیلوں کی حرکت ہے, یہ لطیفہ نفسی کی مسلسل حرکت ہے. لطیفہ نفسی کی مسلسل حرکت کا سراغ یہ, تو یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. لطیفہ نفسی کی روشنیاں جب کسی طرف میلان کرتی ہیں, یعنی ان کا رجحان اس طرف ہوتا ہے یا اس طرف کو وہ فلو کرتی ہیں, تو تمام محسوسات بھی اسی کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. یہ ہے راز. لطیفہ نفسی کا دھیان چونکہ باہر کی دنیا میں ہے, لہٰذا اس کا میلان بھی باہر کی طرف ہے, تو ہمارے سارے حواس اور حسیات اور محسوسات بھی اسی طرف متوجہ رہتے ہیں. اب حسیات میں سب سے لطیف حس جو ہے بصارت ہے. چونکہ بصارت سب سے لطیف حس ہے, اس لیے لطیفہ نفسی کی روشنی میں سب سے پہلے متاثر ہوتی ہے, اور یہ روشنی سب سے پہلے خیال سے روشناس کراتی ہے. یہ ہے خیال سے ہم کیسے واقف ہوتے ہیں؟ لطیفہ نفسی کی روشنی کی وجہ سے. پہلے پہل جب قوت باصرہ بھی بصیر سے, بصر سے, بصیر اس سے ہے, پھر آگے باصرہ یعنی کہ دیکھنے کی صلاحیت. جب قوت باصرہ حرکت کرتی ہے تو نگاہ خارج کی چیزوں میں کو داخل میں اور داخل کی چیزوں کو خارج میں دیکھتی ہے. یہ دیکھیں ذرا, چونکہ آپ پیراسائیکالوجی پڑھ رہے ہیں, چونکہ آپ اور ہم روحانیت کی سب سے اعلیٰ سائنس کی کتاب پڑھ رہے ہیں, روحانی سائنس کی اولین کتاب ہے لوح و قلم, اور اس کی شرح پڑھ رہے ہیں, یہ سعادت ہے ہماری. تو یہ بات ساتھ ساتھ نوٹ کریں کہ یہاں ہر جملہ جو ہے وہ ہمیں پچھلے سے اگلے درجے پہ لے جا رہا ہے کہ نگاہ جب حرکت کرتی ہے تو نگاہ خارج کی چیزوں کو داخل میں دیکھتی ہے, اور جو داخل کی چیزیں ہیں یہ باہر خارج میں دکھتی ہیں. یہ دونوں کام ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں. خلاصہ کلام یہ ہے کہ انسانی ذہن ہر حالت میں آئینے کا کام انجام دیتا ہے. اب کلیئر ہو گیا کہ پیچھے اس آئینے کی مثال کیوں دی گئی تھی. اور روح انسانی اسی آئینے میں خیالات, توہمات اور تصورات کو مجسم یعنی جسم کے ساتھ شکل و صورت میں دیکھتی ہے. لطیفہ نفسی کی روشنیاں پوری کائنات کو دیکھتی ہیں اور پوری کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں. ان روشنیوں میں کسی وہم, خیال یا تصور کا باہر نکل جانا ممکن نہیں ہے. ساری کائنات پر یہ روشنی ایک دائرے کی صورت میں محیط ہے. اب یہ بات ظاہر ہے کہ جس بندے کو مشاہداتی طرزیں حاصل ہیں وہی بتا سکتا تھا, اور حضور قلندر بابا اولیاء نے فرمایا اور حضور مرشد کریم اس کی شرح کر رہے ہیں. تو اس سے اندازہ کر لیجئے کہ وہ ہمیں اور آپ کو مشاہداتی طرزوں کے لیے کیسے تیار کر رہے ہیں, کہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم لطیفہ نفسی کی روشنیوں کی مدد سے پوری کائنات کو دیکھنے کی سکت اور استطاعت رکھتے ہیں. روشنیوں کا یہی دائرہ جویہ ہے. جویہ سے مراد لطیفہ نفسی اور لطیفہ قلبی ہے. جویہ کی روشنیاں ذات انسانی کو لامتناہی حدوں تک وسیع کر دیتی ہیں. جویہ کو متحرک کرنے اور جویہ کی تمام وسعتوں سے باخبر رہنے کے لیے نیند کے اوپر کنٹرول حاصل کرنا ضروری ہے, اور روحانی تعلیمات میں اس کوشش کا پہلا سبق دن اور رات کے اندر 21 گھنٹے 20 منٹ جاگ کر پورا کیا جاتا ہے.
یعنی 24 گھنٹوں میں 2 گھنٹے 40 منٹ نیند کے لیے کافی ہیں، یہ یارڈ اسٹک ہے۔ لیکن یکدم مت کیجئے گا، اسے بہت گریجولی کیا جاتا ہے۔ اگر آپ 7 گھنٹے سوتے ہیں تو 6 کریں گے، 6 کرتے ہیں تو 5 کریں گے، 5 کرتے ہیں تو 4.5 کریں، پھر اسے 4 پہ لائیں، پھر اسے کم کر کے 3.5 پہ لائیں۔ اور یہ مطلب ایک ایک ڈیوریشن مہینوں پہ ہونی چاہیے تاکہ طبیعت اس کی عادی ہو جائے۔ تو یہ یکدم نہیں کر لینا کہ لگاتار آپ نے جاگنا شروع کر دیا کہ جی بس میں نے 2 گھنٹے 40 منٹ، بس آج سے میں روحانی ہو گیا۔ اس طرح روحانی نہیں ہوں گے، آپ مخبوط الحواس ہو جائیں گے، کیونکہ حواس پہ ابھی کنٹرول نہیں ہے، ارادے کی طاقتیں بھی ساتھ چاہیے۔ تو اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں۔ تو بیدار رہنے کی اس عمل کے ساتھ ساتھ نیند کے اوپر کنٹرول حاصل ہونے کے بعد دوسرا سبق، پلک جھپکائے بغیر تاریکی میں نظر جمانا ہے۔ یعنی ایک طرف آپ نیند کم کرتے ہیں اور دوسرا اندھیرے کمرے میں کسی اندھیرے نقطے پہ، کالے نقطے پہ نظر جمانے کی پریکٹس کرتے ہیں، اور وہ بھی گھنٹوں کے حساب سے کی جاتی ہے، یعنی کہ کم از 5-10 منٹ سے شروع کی جاتی ہے، آہستہ آہستہ اس کی ڈیوریشن بڑھائی جاتی ہے تاکہ آپ کو ڈیلوں کی حرکت پہ کنٹرول حاصل ہو جائے۔ ارادے کی طاقت کو اس درجے بڑھایا جاتا ہے۔ قانون آپ حضرات سمجھ چکے ہیں کہ دیکھنے کا عمل ڈیلوں کے اوپر پلکوں کی ضرب سے واقع ہوتا ہے۔ 21 گھنٹے 20 منٹ تک جاگنے کے عمل کو تلوین اور تاریکی میں پلک جھپکائے بغیر نظر جمانے کو استرخاء کہتے ہیں۔ تو آج ہم نے اس چیپٹر میں حواس کی رفتار کو کنٹرول کرنے کی بابت پڑھا۔ ابھی اس کی فردر جزیات انشاءاللہ ہم اگلے چیپٹرز میں پڑھیں گے۔ تو میرا خیال ہے یہاں تک کافی ہے، یہ چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا ماشاءاللہ آپ کا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟